ترکی کتنا طاقتور ہے؟ اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک امریکی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ترکی ہی ہے۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں دیکھنے میں آئی جب امریکہ نے اسرائیل میں اپنا سفارتخانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کا عمل شروع کیا تو ترکی نے اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشن توڑ لیے۔ ترکی کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا شمار دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ آخر ترک قوم کی طاقت کیا ہے اور ترکی کتنا طاقتور ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 145 فاؤنڈیشن۔ ویسے تو ترکی کا رقبہ پاکستان سے کم ہے، اس رقبے میں موجود پانی اور آبادی بھی پاکستان سے تھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود ترکی کی سب سے بڑی قوت اس کا جغرافیہ ہی ہے۔ وہ یوں کہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکی دونوں بڑے اعظموں کا دروازہ بن چکا ہے۔ اس جغرافیہ کی اتنی اہمیت ہے کہ امریکہ اور روس دونوں چاہتے ہیں کہ ترکی ان کے کیمپ میں رہے، اور ترکی اپنی اس اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہی جغرافیہ ترکی کی کمزوری بھی ہے، کیونکہ ہر سال ایشیا سے یورپ جانے کے خواہش مند لاکھوں لوگوں کا ایک سیلاب ترکی میں آ جاتا ہے، جو ترکی کے لیے ایک بڑا معاشی چیلنج کھڑا کر دیتا ہے۔ یورپ سمجھتا ہے کہ ترکی ایسے تارکین وطن کو روکیں گے، جبکہ ترکی کے لیے انہیں روکنا، اپنے ملک میں ٹھہرانا یا واپس بھیجنا، تینوں کام ہی درد سر بن جاتے ہیں۔ 2015 میں ترک سیل سے ملنے والی لاش نے دنیا بھر میں تہلکہ مچایا تھا۔ ترکی یورپی یونین کا رکن بننا چاہتا ہے، لیکن اس کا جغرافیہ ہی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یورپی یونین کے شہری بغیر ویزے کے سارا یورپ بھی گھوم سکتے ہیں۔ اگر ترکی یورپی یونین کا رکن بنتا ہے تو ہر سال ایشیا سے آنے والے لاکھوں تارکین وطن بھی بآسانی یورپ میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے ترکی کے سر توڑ کوشش کے باوجود یورپی یونین نے اسے اپنا رکن بنانے سے انکاری ہے۔ معاشی لحاظ سے دیکھیں تو ترکی 863 ارب ڈالر GDP کے ساتھ دنیا کی 17ویں بڑی معاشی طاقت ہے۔ ترکی اکانومی میں سیاحت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے 70 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں گاڑیوں، الیکٹرانکس اور ٹیکسٹائل کی صنعت میں بھی بہت ترقی کی ہے۔ فوجی میدان میں ترکی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ترکی دنیا کی 8ویں بڑی فوجی طاقت ہے، جبکہ پاکستان 13ویں، بھارت 4تھی اور چین 3ری بڑی فوجی طاقت ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے کوئی ملک ترکی کے فوجی مفادات کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں اسے مغربی فوجی اتحاد نیٹو سے بھی جنگ کرنا پڑے گی۔ نیٹو اتحاد میں امریکہ کے بعد سب سے بڑی فوج ترکی کی ہی ہے، جس کی تعداد 4,10,000 ہے۔ ترکی کے پاس 1018 لڑاکا طیارے ہیں۔ ترکی امریکہ کے تعاون سے F-16 مینوفیکچر بھی کرتا ہے، جبکہ نیٹو کا رکن ہونے کے ناطے سے اسے ریڈار کی نظروں سے بچ کر اڑنے والے امریکی F-13 فائٹر طیارے بھی ملیں گے، لیکن اس کے لیے امریکہ ترکی تعلقات میں آئی خرابی کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ امریکی دباؤ کے باوجود ترکی نیٹو کا واحد رکن ملک ہے جو روس سے جدید میزائل ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے۔ ترکی کو اپنے جغرافیے اور اسلامی ممالک میں اہمیت کی وجہ سے وسیع سیاسی قوت بھی حاصل ہے۔ جب امریکہ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تو ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اسلامی ممالک کا اجلاس بلا کر بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ ترکی کے اس اقدام نے مسلمانوں کے دل جیت لیے تھے، تاہم جدید فوج اور معاشی طاقت کے باوجود ترکی تیزی سے مسائل کا شکار بھی ہو رہا ہے، جس میں دو مسائل بہت بڑے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ترکی کے کرد اقلیت نے آزادی کی تحریک شروع کر دی ہے۔ ان کردوں نے اب ترکی کے سرحد کے ساتھ شام اور عراق میں بھی اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں۔ ترکی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور عراق میں بھی اس کی فوج داخل ہو چکی ہے۔ اسی فوجی مداخلت کی وجہ سے ترکی کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی کا دوسرا بڑا مسئلہ یورپی یونین اور امریکہ سے خراب تعلقات ہیں۔ یورپی یونین کو کردوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں پر، لیکن امریکہ سے ترکی کے خلافات کی وجہ زیادہ سنگین نوعیت کی ہے۔ 2016 میں جب ترک عوام نے فوجی بغاوت کو ناکام بنایا تو اس سازش کا الزام یقیناً فتح اللہ گولن پر لگایا گیا۔ فتح اللہ گولن اس وقت امریکہ میں بیٹھے تھے۔ ترکی کے مطالبے کے باوجود امریکہ نے فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ الزام بھی سامنے آیا کہ ترکی میں امریکی فضائی اڈہ بھی فوجی بغاوت میں استعمال ہوا ہے۔ ان واقعات کے بعد ترکی نے امریکی کیمپ سے ہٹ کر روس سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ ان بڑے مسائل کے علاوہ ترکی کا اپنے ہمسایہ ملک یونان سے بھی جزیرہ قبرص یعنی سائپرس کے معاملے پر تنازع چل رہا ہے۔ ترکی نے یونان کو شکست دے کر سائپرس کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم دنیا یہ قبضہ تسلیم نہیں کرتی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترکی تیزی سے روس اور ایران کے قریب ہو رہا ہے۔ پاکستان اور قطر
مصر سے بھی اس کے بہترین تعلقات ہیں، تاہم شام، ایران، اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ سے اس کے تعلقات کافی حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو ترکی اپنی بہترین جغرافیہ پوزیشن، معاشی ترقی، نیٹو کی رکنیت اور فوجی طاقت کی وجہ سے دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے۔ تاہم کردوں کی بغاوت، امریکہ اور یورپ سے مسلسل کشیدہ تعلقات اور ہمسایہ ملک سے بگڑتی صورتحال نے ترکی کے لیے بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔